میری عمر 60 سال تھی جبکہ میری بیوی 30 سال کی تھی۔ شادی کی دوسری سالگرہ پر میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ سالگرہ والے دن اس نے بہت بے حجاب لباس پہنا ہوا تھا۔ اسی دن ہمارے گھر 3 لٹیرے آ گئے۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اگلے دن جب میں کمرے سے باہر آیا تو دیکھا میری بیوی صوفے پر بے ہوش پڑی تھی اور پولیس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی اور وہ تینوں لٹیرے نائلہ نہانے کے لیے کوئی 7 بجے سے غسل خانے میں گئی ہوئی تھی اور اب 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ وہ 1 گھنٹے سے پہلے نہا کر نہیں نکلتی تھی۔ وہ نہانے کے لیے اتنا وقت جو لیتی تھی وہ اس پر چڑ جاتا تھا۔ اس وقت بھی اسے بہت غصہ آ رہا تھا مگر وہ صبر و ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ نائلہ نہا کر نکلے تو پھر وہ بھی نہانے کے لیے جائے۔ وہ چاہتا تو کسی دوسرے غسل خانے میں جا کر نہا سکتا تھا۔ کسی نے اطلاعی گھنٹی بجائی تو دروازہ کون کھولے گا؟ احمد شاہ نے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے یک بار کی کھڑکی کے پاس رک کر اس کا پردہ ہٹایا اور باہر جھانکنے لگا۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رونقیں اپنے شباب پر تھی مگر وہ اپنے آپ کو بے حد اداس اور ملول سا محسوس کر رہا تھا، دل گرفتہ سا تھا۔ اس کے لیے اب شہر کی خوبصورتی اور رنگینی میں کوئی کشش نہیں رہی تھی۔ ہر چیز جیسے اپنا حسن اور اپنی دلکشی کھو چکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا کہ غسل خانے کا دروازہ بے آواز کھلا۔ اس نے پیچھے دیکھے بغیر محسوس کر لیا کہ غسل خانے کا دروازہ کھل چکا ہے۔ خوشبو کے جھونکے نے اسے باخبر کر دیا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ نائلہ غسل خانے میں اتنا ٹائم کیوں لگاتی ہے۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کا پردہ ٹھیک کیا، پھر گھوم کر نائلہ کی طرف گیا۔ نائلہ سنگھار میز کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے پونچھ رہی تھی۔ نہانے سے اس کا چہرہ اور نکھر گیا تھا۔ اس کا سراپا کسی آتش فشاں کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ نائلہ کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اسے ہر روز ایک نئے روپ میں دکھائی دیتی تھی۔ اس حسین بلا کے کتنے روپ ہیں وہ جان نہیں سکا تھا، جبکہ نائلہ سے اسے شادی کیے پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ یہ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ اس نے 3 دن پہلے یہ حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی کی دوسری سالگرہ منانے کے بعد وہ نائلہ کو طلاق دے دے گا۔ اس نے ابھی نائلہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اپنی کسی بات سے اس پر یہ ظاہر ہونے دیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنے والا ہے۔ وہ بہت محتاط تھا، ایک اچھے اداکار کی طرح چاہنے والے شوہر کی بڑی اچھی اداکاری کیے جا رہا تھا۔ وہ جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد نائلہ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہتا تھا۔ فلیٹ میں الماری کے خفیہ خانے میں نہ صرف 3 لاکھ کی رقم موجود تھی بلکہ 6-7 لاکھ روپے کے زیورات بھی تھے۔ وہ نائلہ کی غیر موجودگی میں یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا تھا۔ نائلہ ان 3 دنوں میں 3 منٹ کے لیے فلیٹ سے باہر نہیں گئی تھی، جیسے نائلہ کو اس کے ارادوں کا علم ہو چکا ہو یا پھر وہ خود ساری دولت اور زیورات لے کر فرار ہونا چاہتی ہو۔ اگر وہ یہ سب کچھ لے جانا چاہتی تو بڑی آسانی سے لے جا سکتی تھی، اس لیے کہ وہ صبح واپس آتا تھا۔ نائلہ اس کی گھنٹوں کی غیر موجودگی سے پورا فائدہ اٹھا سکتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ مگر وہ اس طاق میں تھا کہ نائلہ کچھ دیر کے لیے فلیٹ سے کھسک لے تو پھر وہ اپنا کام دکھا سکے، مگر وہ تو اس کی دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئی تھی، اپنی جگہ سے ہلنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ آج وہ اپنے ایک دوست ڈاکٹر سے بے ہوشی کی دوا لے کر آیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج کی رات دودھ کے گلاس میں بے ہوشی کی دوا ملا کر نائلہ کو پلا دے گا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی وہ ساری رقم اور زیورات یہاں سے نکال کر اپنے دوسرے گھر میں منتقل کر دے گا اور پھر فوراً ہی واپس آ جائے گا۔ وہ نائلہ کی موجودگی میں یہ دولت اس لیے نکال کر نہیں لے جا سکتا
लगता था कि वो उसके रास्ते का पत्थर बन जाती। हाथ पैर भी बड़े मजबूत थे। वो 30 वर्ष की एक तंदुरुस्त और तवाना औरत थी, जबकि वो 55-60 वर्ष का एक बूढ़ा शख्स था। उसका और नायला का कोई मुकाबला ना था। वो भी दराज कद था। अगर नायला उसके साथ हाथ मार दे तो वो घंटों उठ नहीं सकता था। आज उसकी शादी की दूसरी सालगिरह थी। उसके फैसले के मुताबिक शादी की दूसरी और आखिरी सालगिरह थी। नायला ने खुद अपनी तरफ से 2 दिन पहले ही ये तजवीज पेश कर दी थी कि इस सालगिरह के मौका पर उन दोनों में से कोई भी अपने दोस्तों और सहेलियों को मदऊ नहीं करेगा, बल्कि दोनों घर पर ही अपनी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे, एक जश्न की तरह। वो इस तकरीब के लिए खाना खुद अपने हाथों से तैयार करेगी। रात का खाना खाकर टेलीविजन पर नौजवान लड़के और लड़कियों के रक्स और मौसीकी के प्रोग्राम देखकर सैर तफरी की गर्ज से घर से निकलेंगे। समंदर पर जाकर चांदनी रात का लुत्फ उठाएंगे। रात 1 बजे वापस आकर शादी के तीसरे साल का आगाज और इस्तकबाल इंतहाई मोहब्बत और गर्मजोशी से करेंगे कि शादी हो। वो खुद भी यही चाहता था कि इस तरह उसे अपने मंसूबे पर अमल करने का सुनहरा मौका मिल सकता था। अहमद शाह ने गुस्ल खाने की तरफ बढ़ते हुए नायला के बिजली भरे बदन को देखा। उसके दिल के किसी कोने में एक नादीदा आवाज ने उससे जैसे कहा कि वो नायला को तलाक देने की गलती ना करे। अगर उसने नायला को अपनी हमाकत से तलाक दे दी तो वो सारी जिंदगी अपनी इस कोताही पर पछताएगा और अफसोस करता रहेगा। उसे ऐसी हसीन, शादाब और गदाज जिस्म की भरपूर औरत कहाँ मिलेगी। वो दौलतमंद है तो क्या हुआ, लेकिन उस जैसी पुरशबाब, पुरकशिश और जवान औरत का मिलना नामुमकिन है। और फिर 60 साल के बूढ़े से एक हसीन जवान औरत शादी करना कभी पसंद नहीं करती। एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो, अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी किस्मत पर कितना रश्क करते हैं कि इस उम्र में तुम्हें एक कयामत मिल गई है। वो सोचने लगा। उसने गुस्ल खाने में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। चंद लम्हों के बाद वो नहाने लगा। नहाते हुए वो नायला के बारे में सोचने लगा तो नहाना भूल गया। वो पत्थर के मुजस्मे की तरह खड़ा रह गया था। एक एक बात उसे इस तरह याद आने लगी थी जैसे कल की बात हो, 2.5 साल पहले की बात थी। वो सख्त बीमार हो गया तो उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था। ये एक प्राइवेट अस्पताल था और इसका शुमार शहर के ऊंचे दर्जे के अस्पतालों में होता था, जहां इलाज कम, खाल ज्यादा उधेड़ी जाती थी। उसने एसी रूम लिया हुआ था। नायला नर्स थी और उसकी देखभाल पर मामूर थी। नायला ने उसका जरूरत से ज्यादा ही ख्याल रखा था और कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ हो गई थी। वो नर्स कम महबूबा की तरह पेश आने लगी थी। वो बहुत जल्द सेहतयाब हो गया था, लेकिन एक दूसरी बीमारी में मुब्तला हो गया था। वो नायला की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। नायला के हुस्न शबाब, शादाब, गुदास और पुरकशिश बदन के जादू ने उसे अपना असीर बना लिया था। उसने नायला से शादी करने का फैसला कर लिया, इसलिए भी कि उसकी शादी को 20 साल हो चुके थे। वो औलाद से महरूम था। उसे औलादे नरीना की बड़ी ख्वाहिश थी जो उसके नाम को आगे चला सके, उसकी लाखों की जायदाद और लाखों रुपए का मालिक बन सके। वो किसी करोड़पति से कम नहीं था। उसने नायला को शादी की पेशकश की तो नायला ने हामी भर ली। वो इनकार भी नहीं कर सकती थी। उसके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि वो कितना बड़ा कारोबारी शख्स है। वो इस शहर का मशहूर ताजिर है, इसलिए वो उससे इतनी फ्री हो गई थी कि शादी करने पर मजबूर हो जाए। उसकी पहली बीवी शाकरा ने उसकी दूसरी शादी करने के बारे में उसकी जुबानी सुना तो उसने किसी साबिर और शाकिर औरत की तरह अपनी किस्मत पर शाकिर होने का फैसला कर लिया। उसने कोई एहतजाज भी नहीं किया था। वो जानती थी कि इस शादी के खिलाफ हो जाएगी तो वो इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जाएगी। और फिर उसके शोहर को ये हक हासिल है कि वो औलाद के लिए दूसरी शादी कर ले। उसके शोहर ने उससे साफ साफ कह दिया कि वो अपनी दूसरी बीवी को अलग रखेगा, लेकिन वो उसके पास भी आता जाता रहेगा। उसने नायला से शादी करने और हनीमून सिंगापुर,
ہانگ کانگ اور بینکاک میں اور بہت سے ملک میں منا کر اور سیر و سیاحت کر کے آنے کے بعد کلفٹن کے رہائشی علاقے میں ایک لگژری فلیٹ خریدا تھا. اسے خوب آراستہ اور پیراستہ کیا تھا. اسے ایک گاڑی خرید کر دی. دوسرے ملک اور کراچی میں لاکھوں روپے کے زیورات کی خریداری بھی کرائی تھی. وقت ضرورت کے لیے اس نے 3-4 لاکھ فلیٹ میں رکھ چھوڑے تھے. نائلہ کے حسن و شباب نے اسے ایسا اسیر بنا لیا تھا، ایسا جادو کر دیا تھا کہ وہ اس کا غلام ہو کر رہ گیا تھا. اس پر کچھ ایسا نشہ چڑھا تھا کہ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. شادی کے 1 سال کے بعد نائلہ کا جادو ٹوٹنے لگا اور ذہن پر چھایا ہوا خمار بھی اترنے لگا تھا. گو نائلہ نے اپنی محبت میں کسی بات کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا. کبھی سرد مہری اور بے رخی سے پیش نہیں آئی تھی، لیکن وہ ایک بات بڑی شدت سے محسوس کرنے لگا تھا کہ اس میں اس کی پہلی بیوی شاکرا جیسی قناعت پسندی اور سادگی بالکل نہیں ہے. دوسری شادی اس کے لیے بڑی مہنگی عیاشی ثابت ہوئی تھی. اس کی وجہ نائلہ کی بے جا فضول خرچی تھی. اگر اس کا کاروبار خوب چلتا ہوا نہیں ہوتا اور بے پناہ آمدنی نہ ہوتی تو وہ اس قدر مہنگی بیوی رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور پھر اس کی شادی کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو آ گیا تھا. وہ ابھی تک امید سے نہیں ہوئی تھی. اس نے کئی بار سوچا کہ نائلہ کو طلاق دے کر کسی اور عورت سے شادی کر لے، لیکن راتوں کو نائلہ کی محبت اور قربت اسے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیتی تھی. اب شادی کو 2 سال ہو گئے. جب نائلہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی تھی تب اس کی نظر نائلہ کی کھلی الماری پر پڑی. وہ الماری بند کرنے کی غرض سے بڑھا. الماری کا دروازہ بند کرتے وقت اس کی نظر گولیوں کے ایک پتے پر پڑی. اس نے حیرت سے پتا اٹھایا تھا. اس کو پتا تھا کہ نائلہ کو کوئی بیماری نہیں ہے، پھر وہ یہ دوا کس لیے کھاتی ہے. اس نے اس پتے کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ وہ حمل روکنے کی گولیاں ہیں. اسے ایک جھٹکا سا لگا. اس کے دل کو سخت صدمہ ہوا اور اذیت پہنچی. اس نے آج تک جو کچھ بھی کیا، محبت کرنے والی بیوی کا دل توڑا اور لاکھوں روپے نائلہ کی ذات پر پانی کی طرح بہائے. وہ اولاد کے لیے تھا. اس کی بڑی تمنا تھی، بہت خواہش تھی کہ وہ ایک بچے کا باپ بن جائے، لیکن نائلہ تو اس کی تمنا کو کس قدر بے رحمی اور بربریت سے کچلتی آ رہی تھی. آج اس انکشاف نے اس پر بجلی گرا دی تھی. پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ نائلہ ایک بے حد پر اسرار اور خطرناک عورت ہے. وہ اسے اندر ہی اندر کسی دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اور پھر اس نے کتنا بڑا دھوکہ بھی دیا. اس لیے اس نے نائلہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ فوری طور پر کوئی جذباتی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا. اس نے اپنی کسی بات اور حرکات و سکنات سے بھی ظاہر ہونے نہیں دیا تھا کہ اسے ہر بات کا علم ہو چکا ہے. اس روز سے اس نے نائلہ سے نجات پانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا. پھر ایک تدبیر اس کے ذہن میں آ گئی تھی. کیا ہوا احمد شاہ جانی؟ نائلہ نے باہر سے چلا کر پوچھا. نہا رہے ہو یا سو رہے ہو؟ وہ یکدم سوچوں کی دنیا سے نکل آیا تھا. اس نے سنبھل کر جواب دیا، نہا رہا ہوں. آج تم نے بڑی دیر لگا دی جانی. نائلہ بولی، تم نے تو آج اپنے پچھلے ہی ریکارڈ توڑ دیے. کچھ معلوم ہے تم پورے 45 منٹ سے غسل خانے میں نظر بند ہو. بس 10 منٹ میں نکل رہا ہوں. شیو کرنے میں دیر ہو گئی، نیا بلیڈ نہیں مل رہا تھا. وہ 10 منٹ میں نہا کر نکل آیا. غسل خانے سے باہر نکلتے ہی ٹھٹک کے رک گیا. نائلہ اس کے سامنے اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی تھی. آج اس نے خصوصی سنگھار کیا تھا. نائلہ کا سراپا اس کی آنکھوں میں جذب ہونے لگا. اس کے دل کے کسی کونے میں پھر اس خیال نے اپنا سر اٹھایا کہ کیا ضرورت ہے اسے نائلہ کے حسن و شباب سے محروم ہونے کی. حالانکہ اس کے لیے نائلہ اور اس کی بے حجابیاں نئی نہیں تھی. وہ ایک ایسی کتاب تھی جسے وہ کئی بار پڑھ چکا تھا، مگر جانے کیا بات تھی کہ انگ انگ کی بجلیوں نے اسے خاکستر کر دیا تھا. جیسے اس کے سارے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی. عشق و محبت کے پاگل پن کے انداز سے آگے بڑھا تو نائلہ نے اس کی آنکھوں میں دل کے جذبات پڑھ لیے. وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، اگر تم منمانی پر اتر آئے تو سارا پروگرام چوپٹ ہو جائے گا. میرے بال اور کپڑے خراب آئیں گے. میں بھاگے تھوڑی جا رہی ہوں.
ابھی ساری رات پڑی ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میز پر نہ صرف سالگرہ کا کیک انتظار کر رہا ہے، بلکہ وہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے جو میں نے خاص طور پر بنایا ہے۔ تمہاری پسندیدہ ڈش بھی بنائی ہے، تم آج کھاؤ گے تو ساری زندگی اس کا ذائقہ اور لذت نہ بھول سکو گے، اور نہ مجھے۔ نائلہ ایک سانس میں بول گئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ آج تم نے مجھ پر بجلی گرا دی۔ اس نے نائلہ کے قریب پہنچ کر ایک دم سے نائلہ کو چوم لیا۔ تم دنیا کی حسین ترین عورت لگ رہی ہو۔ ابھی بجلی کہاں گری ہے؟ وہ اس کے بازوؤں میں جھولتے ہوئے بولی۔ جب گرے گی تو پتہ چلے گا۔ اس کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ وہ اس کے پر اسرار معنی خیز لہجے کو سن کر چونک سا گیا۔ اس نے نائلہ کی آنکھوں میں جھانکا تو مسکراتی آنکھوں کے پیچھے اسے درندگی چھپی ہوئی نظر آئی۔ 2 سالوں میں اس نے پہلی بار نائلہ کی آنکھوں میں یہ بات محسوس کی تھی، جیسے وہ عورت نہ ہو، زہریلی ناگن ہو جو اسے ڈس لینا چاہتی ہو۔ وہ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو ایک بڑا سا کیک رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں نے مل کر کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو پرجوش طریقے سے مبارکباد دی۔ اس نے اپنی جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر نائلہ کو تحفے کے طور پر پیش کی تو نائلہ نے بڑی خوشی سے قبول کر لی۔ نائلہ نے اسے اپنی طرف سے ایک خوبصورت چاندی کا سگریٹ کیس پیش کیا۔ پھر وہ دونوں چند لمحوں تک بھرپور خوشیوں میں ڈوبے رہے۔ اس نے کیک کا چھوٹا ٹکڑا اٹھا لیا، جبکہ نائلہ نے کیک خوب سیر ہو کر کھایا تھا۔ میٹھی چیزیں اس کی کمزوری تھی۔ کیک کھانے کے بعد نائلہ نے میز پر کھانا لگا دیا تھا۔ اس نے آج بڑا اہتمام کیا تھا۔ اس نے آج جو کھانا پکایا تھا وہ 3-4 آدمیوں کے لیے تھا۔ اس کی پسندیدہ ڈش مٹن کڑھائی تھی۔ نائلہ ہر ڈش بہت لذیذ اور ذائقے دار بناتی تھی۔ نائلہ نے اپنے لیے چکن کارن سوپ اور فرائیڈ رائس بنائے تھے۔ وہ دونوں کھانے کے لیے میز پر بیٹھے تھے کہ اچانک اطلاعی گھنٹی بجی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر دونوں نے ہی اپنی شانے اچکائے۔ نائلہ کے چہرے پر تیزی تندی اور ناگواری سی چھا گئی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، اس وقت کون مردود آیا ہوگا؟ وہ دروازے کی طرف جانے کے لیے اپنی کرسی سے اٹھنے لگا تو نائلہ کڑوا سا منہ بنا کر بولی، تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں کون آیا ہے۔ تمہارے دوست کباب میں ہڈی بن جاتے ہیں۔ تمہارا کوئی دوست ہوگا تو اس سے کہہ دوں گی کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ اس جھوٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چوکیدار نے اسے بتا دیا ہوگا کہ میں گھر پر ہی ہوں، اور پھر نیچے جو میری گاڑی کھڑی ہے اسے میرے تمام دوست پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ہی دیکھ لو کون بلائے جان بن کر آ ٹپکا ہے۔ جو کوئی بھی ہو اسے تم کسی بہانے سے ٹرخا دینا، اندر گھسنے نہ دینا۔ نائلہ نے برا سا منہ بنایا۔ احمد شاہ نے جا کر دروازہ کھولا تو اسے ایک بہت خوبصورت اور وجیح مرد کھڑا نظر آیا۔ وہ عمدہ تراش کی نفیس سوٹ میں ملبوس فلم کے کسی ہیرو کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 جوان لڑکے کھڑے تھے، وہ بھی اپنی وضاحت اور چہرے سے کسی اچھے گھرانے کے افراد دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ سب سے آگے کھڑے ہوئے شخص نے بڑے نرم لہجے میں شائستگی سے پوچھا، کیا آپ ہی کا نام مسٹر احمد شاہ ہے؟ جی ہاں، اس نے اوپر سے نیچے تک اس شخص کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہم لوگ آپ کو زحمت دینے اور آپ کی خدمات حاصل کرنے آئے ہیں۔ احمد شاہ سمجھا کہ یہ لوگ کسی انجمن کے کارکن ہیں اور اس سے چندہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے متانت سے کہا، آپ ایسا کریں کہ کل کسی وقت تشریف لے آئیں، میں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس نے اپنا جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ وہ شخص بجلی کی طرح آگے بڑھ کر اسے ایک دم سے دھکا دے کر راستہ بناتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے اس کے دونوں ساتھی داخل ہو گئے اور ایک نے بڑی تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ احمد شاہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا تھا، وہ فرش پر گیند کی طرح لڑک گیا تھا۔ اس کے سارے بدن میں خوف اور دہشت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا، پھر ایک دم سے اچھل پڑا۔
उन तीनों के हाथों में पिस्तौल थे और उन पिस्तौलों को देखकर ऐसे लग रहा था कि वो शोले उगल पड़ेंगी। एक ने आगे बढ़कर उसके सीने पर पिस्तौल की नाल रख दी। इनमें से जो एक खूबसूरत मर्द था वो बड़े शफाफ लहजे में बोला, सरदार अहमद शाह, आप एक ज़हीन, दूरअंदेश, समझदार और कारोबारी शख्स हैं। आपकी बका इसी में है कि आप हमारे साथ ताउन फरमाएं। अदम ताउन की सूरत में आपकी लाश इस फ्लैट में सड़ती रहेगी। अहमद शाह का चेहरा पीला पड़ गया, फिर सफेद पड़ता चला गया। वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा तो उसके पीछे पीछे वो तीनों थे। ड्राइंग रूम में नायला कुर्सी पर बैठी बड़ी बेचैनी से पहलू बदल रही थी। उन तीनों को देखते ही वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। एक लम्हे के लिए उसकी खूबसूरत आंखें फैल गई थी, फिर वो नफरत और गुस्से से कांपते हुए हिज़ानी लहजे में चीखी, कौन हो तुम लोग? खूबसूरत मर्द तेजी से नायला की तरफ बढ़ा और बोला, बेगम नायला अहमद शाह, बेहतरी इसी में है कि आप अपनी खूबसूरत चोंच बंद रखें, हमें मुंह को लगाम देना आता है। उस शख्स ने अपनी बात खत्म करके अपने एक साथी की तरफ घूमकर उससे कहा, तुम अहमद शाह को उसके कमरे में ले जाओ, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं जब तक दरवाजे पर दस्तक ना दूं बाहर नहीं आना, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? अहमद शाह ने फंसी फंसी आवाज में पूछा। उसकी पेशानी अर्क आलूद हो रही थी। हम जो चाहते हैं यहाँ से लेकर जाएंगे, आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। बेहतर है आप अंदर तशरीफ ले जाकर थोड़ी देर आराम फरमा लें। एक जवान लड़का जो उन्हें पिस्तौल की जद में लिए हुए था, उसने आगे बढ़कर अहमद शाह को कमरे की तरफ पीछे से अचानक और बेरहमी से धक्का दिया। उसे सामने वाले कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ये भी एक आरास्ता बेडरूम था। उसने अहमद शाह से कहा कि वो शराफत और खामोशी से बिस्तर पर लेट जाए। अहमद शाह के पास उसके हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो जूतों समेत बिस्तर पर लेट गया। लड़के ने एसी ऑन किया, फिर वो सोफे पर बिल्कुल उसके सामने बैठ गया और पिस्तौल का नाल का रुख उसकी तरफ कर दिया। अब उसके लिए इस बात में कोई शक व शुबा नहीं रहा था कि ये तीनों लुटेरे हैं और डकैती की वारदातें करने के लिए आए हुए हैं। वो जानता था कि डकैती की वारदात अब रोज का मामूल बन चुकी थी। इन लुटेरों से लड़ना, मज़ाहमत करना और उनकी किसी बात को ना मानना हमाकत थी। ये खून आशाम भेड़ियों की मानिंद होते हैं, मर्जी के खिलाफ जरा सी बात पर इंसानी जान लेने से भी दरेग नहीं करते थे। उसकी कितनी बड़ी बदकिस्मती थी कि उसकी बिछाई हुई बसात उलटकर रह गई थी। कहाँ तो वो अपनी रकम और जेवरात नायला को बेहोश करके ले जाने वाला था, अब ये बदमाश ले जा रहे थे और उसका सारा मंसूबा जो उसने बनाया था वो धरा का धरा रह गया था। एक ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में आया तो दिल में एक अनजाना खौफ दामनगीर हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये लुटेरे उसकी हसीन और जमील बीवी से कोई फायदा उठाए। नायला जिस आलम और लिबास में थी, उन लुटेरों का बहकना अजब नहीं था। आखिर वो जवान मर्द थे, उन लुटेरों के नजदीक कोई असूल ना होता था। और फिर एक औरत मसला अफराद के सामने बेबस होती है। उसे भी एक बंद कमरे में पिस्तौल की जद में लिया हुआ था। शायद उन बदमाशों का मकसद भी यही था, वरना क्यों उसे कमरे में बंद करते। उसने अपनी बीवी को 1000 बार मना किया था कि वो कभी ऐसे लिबास में ना निकले जो मर्दों को उसकी तरफ नदीदी नजरों से देखने पर मजबूर कर दे। उसे नायला की बेहिजाबी एक आंख नहीं भाती थी। वो जब भी अहमद शाह के साथ बाहर निकलती थी तो बहुत बेहिजाबी वाले लिबास में निकलती थी। जब वो अपने दोस्तों और गैर मर्दों को नायला का बदन घूरते पाता तो उसके तन बदन में आग लग जाती, मगर वो बर्दाश्त कर जाता था। फिर वो इन बातों का आदी होता चला गया। मगर आज नायला इस बेहयाई की वजह से इन लुटेरों के हाथों से बचने वाली ना थी। ये सोचकर उसने दिल को तसल्ली और दिलासा देने की कोशिश की कि उसे अब इस जहरीली नागन से मोहब्बत का रही। नायला ने उसके साथ जो धोखा किया था
اس نے محبت کو نفرت میں بدل دیا تھا اور پھر وہ کل اس سے نجات پانے والا تھا۔ نائلہ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہو اس کی بلا سے۔ وہ ان لٹیروں کی قسمت پر شک کے بغیر نہیں رہ سکا تھا کہ جو عین موقع پر آئے تھے۔ اگر وہ کل آتے تو انہیں رقم اور زیورات نہیں ملتے اور گھر کے قیمتی سامان کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ سامان لے جانا بھی آسان نہ تھا۔ گیٹ پر چوکیدار مالکان کی اجازت کے بغیر سامان لے جانے نہیں دیتے۔ یوں بھی رات کے وقت فلیٹ کے مکین یونین کی خصوصی اجازت کے بغیر بہت سارا سامان لے جا نہیں سکتے تھے۔ ادھر جیسے ہی ان کا ایک ساتھی احمد شاہ کو لے کر سامنے والے کمرے میں گیا، اس خوبصورت سے مرد نے اپنے ساتھی کو فوری ہدایت دی، تم جلدی سے ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دو اور کسی نے اطلاعی گھنٹی بجائی تو دروازہ کھولنے کی حماقت نہ کرنا جب تک میں اپنا کام مکمل کر کے نہ آ جاؤں۔ گھبراہٹ اور جلد بازی کی قطعی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو قابو میں اور پرسکون رکھو، کامیابی ہمارے قدم چومنے والی ہے۔ آپ بے فکر رہیں باس، اس تیسرے ساتھی نے مسکراتے ہوئے بڑے اعتماد سے جواب دیا، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ پھر نائلہ کی طرف گھوم کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا ملکہ عالیہ بیڈ روم کی طرف جانا پسند کریں گی یا میں آپ کو اپنی گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ نائلہ نے اس کی بات سنتے ہی ذرا پس و پیش نہیں کیا۔ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی بیڈ روم کی طرف بڑھی تو مرد بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی مرد نے دروازہ بند کر کے پستول جیب میں رکھ لیا۔ نائلہ اپنی آنکھوں میں چاہت اور خود سپردگی لیے اس کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ چند لمحوں کے بعد نائلہ کیف و رنگ کی جہاں سے واپس آ کر بولی، اکبر تم 1 گھنٹے پہلے کیوں آ گئے؟ میں نے تمہیں رات 10 بجے کا وقت دیا تھا اور پھر اپنے دوستوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بوڑھے شوہر کے لیے تم اکیلے کافی تھے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اکبر نے اس کا نیچے سے اوپر تک فاتحانہ نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے بولا، میں کبھی غلط وقت پر نہیں جاتا ہوں۔ ویسے آج تم نے بڑے غضب کا سنگھار کیا ہوا ہے، قیامت معلوم ہو رہی ہو۔ تم یہاں ڈاکہ مارنے آئے ہو، شاعری کرنے نہیں؟ نائلہ نے اس پر تبسم کی بجلیاں گراتے ہوئے پوچھا۔ یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی۔ نائلہ پرس سے الماری کی چابیاں نکالتے ہوئے بولی، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم یہاں سے جتنا جلد نکل جائے ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر الماری کھولی اور الماری میں سے رقم نکالنے لگی۔ اکبر کمرے سے باہر جا کر اپنے ساتھی سے بریف کیس لے آیا۔ جب وہ رقم اور زیورات بریف کیس میں رکھ چکا تو نائلہ نے وہ زیورات بھی اتار کر دے دیے جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اکبر نے بریف کیس لاک کرنے کے بعد اس کے دونوں شانے تھام لیے اور اس کی بڑی بڑی قاتل آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، نائلہ ڈارلنگ ایک بات کہوں، میری بات کا برا تو نہیں مانو گی؟ میں نے کبھی تمہاری کسی بات کا برا مانا ہے اکبر؟ نائلہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی، بس تم ہی میرے سب کچھ ہو۔ اس فلیٹ کے در و دیوار اور ایک ایک چیز ہماری محبت کی امین اور گواہ ہے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کھویا۔ آج ایک مالدار شوہر اور شاہانہ زندگی کو محض تمہاری خاطر لات مار رہی ہوں۔ تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میری بات کا برا نہیں مانو گی؟ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے منصوبے میں ذرا سی تبدیلی کر دی ہے۔ مجھے اصولاً تم سے مشورہ لینا اور پوچھنا تھا لیکن اس کا موقع نہ مل سکا۔ نائلہ اس کی بات سن کر ایک دم چونک پڑی۔ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا، تم نے اپنے منصوبے میں کیا تبدیلی کر دی؟ ہم تمہیں اس وقت کسی وجہ سے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں، اکبر نے اسے بازوؤں میں پیار سے جکڑتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے اس کے سینے سے سر ہٹا کر اس کے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کر دی۔ اکبر کی آنکھوں میں عیاری جھانک رہی تھی اور اس کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم مجھے ساتھ کیوں نہیں لے جاؤ گے؟ کہیں تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولی، تم مجھ پر اور میری محبت پر شک کر رہی ہو؟ میں تمہارے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا ہوں۔ کیا میں روز صبح تمہارے فلیٹ میں آ کر شام تک تمہارے ساتھ جو وقت گزارتا ہوں وہ میری محبت کا ثبوت نہیں ہے؟ کیا میں نے تمہاری خاطر
خطرات مول نہیں لیے ہیں؟ اس نے توقف کر کے نائلہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تمہیں دھوکہ دینا اور تمہاری جان لینا کون سا مشکل ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہارے دل میں میرے خلاف ذرا سا بھی میل ہے تو اسے دھو دو۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اکبر۔ وہ اکبر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے منصوبے میں اچانک تبدیلی کیوں کی اور کس لیے کی ہے؟ اس لیے تمہارا میرے ساتھ نکلنا دیکھنے والوں کو مشکوک کر سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد جب اس واقعے کی باز گشت سرد پڑ جائے تب ہم دونوں اس ملک سے باہر جائیں۔ اکبر پیار سے اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ تب تک باہر جانے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا؟ نائلہ نے پوچھا۔ صرف 1 ہفتہ، اس نے جواب دیا۔ یہ 1 ہفتہ نہ صرف میں تمہاری قربت کو بلکہ تمہارے ہاتھ کے پکے ہوئے لذیذ کھانوں کو بھی ترستا رہوں گا۔ تم نے مجھ پر پتہ نہیں کیسا جادو کر دیا ہے۔ تم سے 1 ہفتے کی جدائی میرے لیے اذیت ناک بن جائے گی۔ کیا تم کھانا کھانا پسند کرو گے؟ نائلہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ آج میں نے بڑا شاندار کھانا پکایا ہے، میز پر سجایا ہوا ہے، کھاؤ گے تو انگلیاں چاٹ لو گے۔ تم اور تمہارے دوست کیوں نہ تھوڑا بہت کھانا کھا کر چلے جائیں؟ تم زہر کھانے کے لیے کہو گی تو میں وہ بھی کھاؤں گا۔ وہ نائلہ کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اکبر بریف کیس لے کر اس کے ساتھ باہر آیا اور ڈرائنگ روم میں جاتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو بھی بلا لیا۔ نائلہ نے ایک پلیٹ میں اکبر کے ساتھی کے لیے کھانا نکالا جو سامنے والے کمرے میں اس کے شوہر کے ساتھ موجود تھا۔ اسے کھانا اکبر کا ساتھی دے آیا۔ 10 منٹ میں اکبر اور اس کے ساتھی کھانے سے فارغ ہوئے۔ انہوں نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ اکبر کے اشارے پر اس کے دونوں ساتھیوں نے اچانک نائلہ کو بازوں سے پکڑ لیا۔ اکبر نے جیب سے ایک سرنج نکالی جس میں سرخ رنگ کا سیال بھرا ہوا تھا۔ وہ نائلہ کے قریب پہنچا تو نائلہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اکبر یہ کیا ہے؟ وہ دہشت زدہ ہو کر بولی۔ یہ نیند کا انجیکشن ہے، اکبر استہزائی لہجے میں بولا۔ اس کا اثر پورے 12 گھنٹے تک رہے گا۔ جب تم ہوش میں آؤ گی ہم اس شہر سے غائب ہو چکے ہوں گے۔ 10 منٹ پہلے میرا ساتھی ایک ایسا انجیکشن تمہارے بوڑھے شوہر کو بھی لگا چکا ہے۔ ذلیل کمینے! خوف اور دہشت سے اس کا بدن لرزنے لگا تھا۔ تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ مجبوری ہے جانے من، اکبر معنی خیز لہجے میں بولا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جو عورت اپنی شوہر کی نہیں ہوتی وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ زہریلی ناگن کی طرح ہوتی ہے، وہ مرد کو ڈسنے سے باز نہیں آ سکتی۔ تم اپنے شوہر کے لیے آستین کا سانپ ثابت ہوئی ہو۔ وہ بغیر آستینوں کے بلاؤز میں تھی۔ اکبر نے بڑی آسانی سے اس کے بازو میں سوئی گھونپ دی۔ اس نے چیخنے چلانے کی کوشش کی لیکن اکبر کے دونوں ساتھیوں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ ایک نائلہ کو دبوچ کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، پھر اس کے دوسرے ساتھی نے جلدی سے اپنی جیب سے ٹیپ نکال کر اس کے منہ پر چپکا دیا، پھر اسے صوفے پر گرا دیا۔ اکبر کے ساتھی نے اپنی جیب سے گاڑی کی چابیاں نکال کر اس کی طرف بڑھائیں۔ اکبر نے چابیاں لے کر نائلہ کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، تمہارے شوہر کی قیمتی گاڑی ہم لے جا رہے ہیں۔ اگر اس کی پوری قیمت نہ سہی آدھی قیمت بھی مل جائے گی تو یہ بھی غنیمت ہے۔ اس کے بدلے ہم چوری کی گاڑی چھوڑے جا رہے ہیں۔ نائلہ کچھ بول بھی تو نہیں سکتی تھی، اس کے منہ پر ٹیپ چپکا ہوا تھا۔ وہ صرف خوف اور دہشت سے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نفرت اور حقارت جھانک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے اس سے کہہ رہی تھی، تم عورت کو نہیں جانتے ہو، مجھے نہیں جانتے ہو، میں کسی زہریلی ناگن سے کم نہیں ہوں، میرا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا ہے۔ اچھا جانے من میں جا رہا ہوں۔ وہ اس کے رخسار کا بوسہ لیتے ہوئے تمسخرانہ انگیز لہجے میں بولا۔ تمہارے ساتھ گزرے ہوئے لمحات، گھڑیاں اور بہت سارے دن میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ وہ سب میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات اور دن ہیں۔ ویسے تم مجھے بہت یاد آؤ گی۔ تم ایسی چیز نہیں ہو جسے آسانی سے بھلایا جا سکے۔ شاید زندگی کے کسی موڑ پر تم سے پھر کبھی ملاقات ہو۔
نائلہ پر موت کی سی غنودگی چھانے لگی. اس کا سر چکرایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. اس نے بہت کوشش کی کہ وہ غشی کے عالم سے نکل آئے. اس کی ہر جدوجہد ناکام ہونے لگی تھی. وہ جلد ہی تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی. جب وہ پوری طرح بے ہوش ہو گئی تو اکبر نے اسے گود میں اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا. وہ تینوں فلیٹ سے نکلے اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے. احمد شاہ کو نیند کے عالم میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اطلاعی گھنٹی مسلسل بج رہی ہے. وہ آنکھیں ملتا ہوا بیدار ہوا تو اسے اپنا سر بھاری محسوس ہوا. اس پر غنودگی سی چھائی ہوئی تھی. وہ سر کو جھٹکا دیتے ہوئے اٹھا تو نیند کا غلبہ کسی قدر کم ہوا. دوسرے لمحے اس کے ذہن میں گزرے ہوئے واقعات تازہ ہونے لگے. اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا. صبح ہو چکی تھی. دن خاصا چڑھ آیا تھا. وہ کسی شرابی کی طرح لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے نکلا. اس نے نشست گاہ میں نائلہ کو صوفے پر بے ہوشی کی حالت میں پایا. اس نے جا کر دروازہ کھولا. سامنے پولیس انسپکٹر، اس کے ماتحت اور چوکیدار کھڑا تھا. کیا رات آپ کی گاڑی چوری ہو گئی تھی؟ انسپکٹر نے پوچھا. یہ ہونڈا کارڈ آپ کی گاڑی تھی؟ صرف گاڑی نہیں، رقم اور زیورات بھی چوری ہو گئے ہیں. رات میرے گھر پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. اس نے انسپکٹر کو اندر لا کر بٹھایا اور اسے تفصیل سے سارے واقعات بتائے. ان لوگوں نے جاتے ہوئے مجھے اور میری بیوی کو بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے تھے. آپ کی گاڑی، رقم، زیورات اور وہ لٹیرے مل گئے ہیں، پولیس انسپکٹر نے بتایا. لیکن ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے. وہ تینوں رات 10 بجے مردہ حالت میں کار میں ملے تھے. ایک شخص نے ٹیلی فون پر پولیس کو اطلاع دی تھی کہ ایک خوبصورت اور انتہائی قیمتی کار سگنل کے کھمبے سے ٹکرا گئی ہے. اس میں 3 آدمی بے ہوش پڑے ہیں. پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا. پوسٹ مارٹم کے مطابق ان کی موت ایسی چیز کھانے سے ہوئی ہے جس میں زہر ملایا گیا تھا. کیا ان لوگوں نے رات آپ کے ہاں کوئی چیز کھائی تھی؟ جی ہاں، احمد شاہ بولا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ رات ہماری شادی کی سالگرہ تھی. میری بیوی نے رات کا کھانا بڑے اہتمام سے تیار کیا تھا. کھانا شروع کرنے سے چند لمحے پہلے لٹیرے آ گئے. انہوں نے نہ صرف رقم اور زیورات لوٹے بلکہ کھانا بھی چٹ کر گئے. ابھی بھی کھانے کی میز پر بچا کچھا کھانا پڑا ہوا ہے. اوہو! پولیس انسپکٹر سوچتے سوچتے ایک دم اچھل پڑا. میرا خیال ہے کہ آپ کی جوان بیوی نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. اس نے آپ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. آپ کی خوش قسمتی نے آپ کو بچا لیا. آپ کی بجائے لٹیرے موت کے چنگل میں پھنس گئے. میں یہ کھانا لیبارٹری بھجوا رہا ہوں. اس کی رپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ اس کھانے میں زہر ملا تھا یا نہیں. شام میں جو رپورٹ آئی اس میں بتایا گیا تھا کہ چکن، کارن سوپ اور فرائیڈ رائس کے علاوہ کڑاہی گوشت اور دوسری ڈشوں میں زہر ملا. وہ لٹیرے نہیں تھے بلکہ اس کے محسن تھے، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور آستین کے سام سے